ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. دیکھو وہ سب چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. تم نے ابھی کیا کہا 4 آدمیوں کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے تم 4 میں پھنسے ہو. اگر 8 آدمی اگر مجھے پیسے دیں گے، پیمنٹ کریں گے، تو میں 8 کو ووٹ دوں گا. بھائی ایک شناختی کارڈ پہ صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. تو میں جن کو ووٹ دے رہا ہوں تمہیں کیسے پتا کہ وہ انسان ہے؟ یہ پروگرام سنجیدہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سنجیدہ ہو. میں سنجیدہ ہوں، اور اگر مزید سنجیدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کتنے پیمنٹ کرو گے؟ کیونکہ پیسوں کی ہے مجھے ضرورت آج کل. آئی وانٹ منی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی فیس بھرنی ہے، اور صرف میرے بچوں کی فیس نہیں بھرنی ہے، مجھے وحید کے بچوں کی بھی فیس بھرنی ہے. وحید کون ہے؟ وہ ہے نہیں، تھے، مر گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کیونکہ میری گردن ذرا دور تھی. اگر گردن میری ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو میری گردن پکڑ کے مجھ سے کہتے، بھائی اقتدار، یہ میرے بچوں کی فیس تم نے دینی ہے. کیوں؟ میرے گھر والے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. یوں میں ذاتی معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا. نہیں، ذاتی معاملات کی کیا بات ہے؟ میرے 8 بچے ہیں، وحید کے 5 بچے ہیں، اور سب کی فیس میں دے رہا ہوں. چلیے وقفہ لیتے ہیں. کیوں فیس بھرو گے کیا؟ اشتہار دیکھ لیں. اچھا اشتہار، میں سمجھا وہ 13 بچوں کی فیس. گفتگو جاری ہے. میں تو سمجھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ 13 بچوں کی فیس تم کہہ رہے ہو. وقفہ لیتے ہیں، شاید تم فیس بھر دو 13 بچوں کی. تمہیں تو پڑی نہیں ہے اتنا، رہنے دو، اپنے بچوں کی فیس بھر لو، وہی کافی ہے. 13 بچوں کو پالنا ہے انور مقصود صاحب، اٹس ناٹ اے جوک. 13 بچوں کو پالنا ہے، اٹس ناٹ اے جوک. اور 13 کے 13 پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں. کمر ٹوٹ گئی ہے فیس بھرتے بھرتے. وحید کون تھے؟ آپ کے دوست تھے؟ دوست؟ واٹ ڈو یو مین بائی دوست؟ دوست ووست نہیں تھے، وہ کہہ سکتے ہیں بس. پھر انہوں نے مرتے وقت آپ سے کیوں کہا کہ اقتدار میرے بچوں کی فیس آپ کو دینا ہوگا؟ آپ کو نہیں، مجھ سے کہنے لگا ابھی اقتدار میرے بچوں کی فیس تجھے دینا ہوگی. یہ کہہ کے گردن ڈلک گئی ان کی. وحید کیا کرتے تھے؟ اب اگر کچھ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے بچوں کا بوجھ ہم پہ پڑتا. کچھ نہیں کرتے تھے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ ابھی بتایا تو 13 بچے پال رہے ہیں. 13 بچے، اللہ معاف کرے، ہر مہینے ایک بچے کی سالگرہ ہو جاتی ہے، تحفے دینا پڑتے ہیں. اللہ سلامت رکھے پاکستان اور چین کی دوستی کو. ہو کہ کھلونے، چینی کھلونے جو ہیں وہ سستے ہو چکے ہیں. 13 بچوں کو پالنے کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں مشتاق، ان کے بھی 2 بچے پال رہے ہیں. ٹینشن میں آ گئے نا؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کے ایک اور دوست ہیں مشتاق، ان کے 2 بچے پال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں تو کیوں ملتی ہے؟ ایک دن مشتاق نے مجھے کہا، کہنے لگے اقتدار میرے بچے نہ مجھ پہ گئے ہیں نہ میری بیوی پہ گئے ہیں، بالکل ہو بہو تمہاری کاپی ہیں، تم پالو ان بچوں کو. جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو یہاں دیکھا اسٹوڈیو میں تو مجھے آپ نہایت شریف اور نفیس انسان لگے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1948 سے پہلے ہم شریف و نفیس تھے. ایگریڈ، 100% ہم شریف و نفیس تھے. جوں ملک کے حالات بگڑتے گئے ہم بگڑتے گئے. دس از دی اسٹوری. اور کوئی جاننے والا یا دوست ہے آپ کا؟ اب کوئی نزدیک نہیں آنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہم ایکسپوز. تیسرا وقفہ بھی ختم ہو جائے گا مگر میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. سر میرے پروگرام میں صرف 2 وقفے ہوتے ہیں. آپ تیسرا وقفہ بھی لیں، میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں، آپ لیں تیسرا وقفہ. وحید کے 5 بچے. تیسرا وقفہ بھی لیں ہم. چلیے آپ بات کریں مجھ سے. وحید کے 5 بچے. کریکٹ. مشتاق کے 2 بچے، کیونکہ شکلیں آپ سے 7 8 میرے. 15 بچوں کو پال رہے ہیں تقریباً. تو ان کی پریشانی تو آپ کو جائز ہے. نہیں بھائی، یہی تو تم مار کھا گئے. مجھے دوستوں کے بچے پالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. مجھے مارا ہے مہنگائی نے. بچے پالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے مارا ہے مہنگائی نے. 8 بچے میرے، 5 وحید کے، کتنے ہو گئے؟ 13. 2 مشتاق کے، 15. اب 15 کے 15 بچے کھاتے ہیں صبح ناشتے میں انڈا، اور ایک بچہ کھاتا ہے 2 انڈا. 15 دونی 30 انڈے روزانہ، 10 روپے کا ایک انڈا. اور پہنتے ہیں باٹا کی چپلیں، باٹا کے جوتے. باٹا، فاٹا، آٹا، ٹاٹا. سر
یہ مہنگائی کا جو دور ہے یہ ساری دنیا میں ہے سر. اب قاف کسی باتیں نہ کرو، قاف کسی نہیں باتیں نہیں، میں کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں، شور. میرا تعلق بھی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر جو بات صحیح ہے، جو لوگ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں ارے بھائی کہ مہنگائی ساری دنیا میں ہے. بھائی دیکھیے 10 روپے کا نان سر تھوڑے دنوں کی بات ہے 15 روپے کا ہو جائے گا. سر. اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں. ابے تو بری بری باتیں بھی تو منہ سے نکالتا ہے آدمی. نہیں آپ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، 15 بچوں کو پالنا ایک مہنگائی، مہنگائی. 30 انڈے، 30 انڈے 10 روپے کا ایک انڈا. مطلب صبح ہی کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں آپ. دیکھیے ان تمام باتوں کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ کیوں بتاؤں، ہم؟ کیوں بتاؤں؟ اگر تم نے وہ کام شروع کر دیا تو نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیے مجھے. شاعری کرتے ہیں. شاعری کرتے ہیں آپ؟ یس. تو کچھ اپنی شاعری سنائیے. کبھی بھی نہیں. سیاسی رنگ ہے اس کا. کیونکہ میں آپ سے کیا بات کروں سر، آپ سے تو کوئی ہاں بات ہی رہ نہیں. گئے نا تم، رہ گئے. تمہاری یہ خرابی ہے. میں نے تمہارے پروگرام کئی دیکھے، جب کوئی جینیس سامنے آتا ہے تم رہ جاتے ہو، تمہارے سوالات مک جاتے ہیں. سر آپ مانتا ہوں آپ جینیس ہیں، یس. مگر یہ پہلا جینیس ہے جو پہلے سے ایکسپوز ہو چکا ہے. تو میں کیا بات کروں؟ ذاتی بات ہے، ذاتی بات مجھے اچھی نہیں لگتی. ذاتی بات شاعری سناتا ہوں. زمین ہے بھائی میر کی. میر تقی جی. میر نام سنا ہے؟ جی جی. ارے میر تقی میر کو جانتے ہو؟ جی جی بڑے شاعر تھے وہ، اور ان کی ٹکر پہ میں ہی کہہ سکتا ہوں، جی جی. اور اسی میں جرت نہیں کر سکتا کوئی. بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا حال ہمارا جانے ہیں. اوہ پتا پتا بوٹا بوٹا، بچہ بچہ. جب سمجھ گئے ہو، پتہ چل گیا، جب میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میر تقی میر کی، تو اپنا وہ جینیس کیوں دکھا رہے ہو؟ ارے پتا پتا بوٹا وہی ہے، سب لوگوں کو پتا ہے. لوگ کوئی جاہل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ. بچہ 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 بوڑھا بوڑھا حال ہمارا جانے ہے. بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا حال ہمارا جانے ہے. ووٹ نہیں دیتا پر گھر پر آ جاتا وہ کھانے ہیں. ختم. شاعری یہاں فنش ہو گئی. شاعری فنش ہو گئی میری. نہیں نہیں. بچہ بچہ بوڑھا 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 حال بوڑھا حال ہمارا ہمارا جانے جانے ہیں. ووٹ نہیں دیتا پر گھر پہ آ جاتا وہ کھانے ہیں. واہ. لاہوری پہچان نہ پائے دوسری بار یہ آئے ہیں. لاہوری پہچان نہ پائے دوسری بار یہ آئے ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں اب جدہ سارا جانے ہیں. دوبارہ پڑھیے. مجھے پتا تھا دوبارہ پڑھواؤ گے. لاہوری پہچان نہ پائے دوسری بار یہ آئے ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں اب جدہ سارا جانے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوئی ایک سیٹ پر اب دو بیٹھیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوئی ایک سیٹ پر اب دو بیٹھیں گے. کیسے گھسیں گے ایک صوفے میں وہی بیچارہ جانے ہیں. اچھا. اب اگلا ہے وانا فاٹا کی پولنگ کا حال بتائیں کیسے تمہیں. دوبارہ پڑھیے. اچھا. وانا فاٹا کی پولنگ کا حال بتائیں کیسے تمہیں. وانا فاٹا کی پولنگ کا حال بتائیں کیسے تمہیں. ووٹ پڑیں یا ہوں گے دھماکے صرف ہزارہ جانے ہیں. ہزارہ کا اچھا استعمال ہے. ٹھیک. ہزارہ جانے. پھر سے وزیر اعظم ہوگا کون بھلا اس دھرتی کا. پھر سے وزیر اعظم ہوگا کون بھلا اس دھرتی کا. مجھ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے بش بیچارہ جانے ہیں. مجھ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. بش بیچارہ جانے ہیں. آگے ہے قاضی کی آنکھوں میں ہیں آنسو فضلو بولے کو کو کو. دوبارہ پڑھیے اس کو. قاضی کی آنکھوں میں ہیں آنسو فضلو بولے کو کو کو. مقرر. بہرے ہو کیا؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ نے مسئلہ. بابا پروائز جا رہے ہو. قاضی کی آنکھوں میں ہیں آنسو فضلو بولے کو کو کو. کیسا مخالف لیڈر ہے یہ ایک ایک تارا جانے ہیں. دوبارہ پڑھیے شعر. اچھا. قاضی کی آنکھوں میں ہیں آنسو. قاضی کی آنکھوں میں ہیں آنسو فضلو بولے کو کو کو. کیسا مخالف لیڈر ہے یہ ایک ایک تارا جانے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. چودھری چپ ہے سائیکل پر اور کہتے ہیں ہر ووٹر سے. چودھری چپ ہیں سائیکل پر اور کہتے ہیں ہر ووٹر سے. لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہے. اچھی غزل ہے آپ کی. ہاں میں خود جب لکھی تو مجھے خود عشق ہو گیا. وہ جو قاضی کی آنکھوں وہ دوبارہ پڑھ دیجیے. اب دیکھیے آپ نے مجھے ڈسٹرب بہت کیا. اب میں ایک فلو میں پڑھوں گا پورا. چلیے. ٹھیک ہے. بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا حال ہمارا جانے ہے. ووٹ نہیں دیتا پر گھر پہ آ جاتا وہ کھانے ہے.
لاہوری پہچان نہ بائے دوسری بار یہ آئے ہیں، میاں صاحب کیسے ہیں اب جدہ سالہ جانے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوئی ایک سیٹ پر اب دو بیٹھیں گے، کیسے گھسیں گے ایک صوفے میں وہی بیچارہ جانے ہے، وانا فاٹا کی پولنگ کا حال بتائیں کیسے تمہیں، ووٹ پڑیں یا ہوں گے دھماکے صرف ہزارہ جانے ہیں، پھر سے وزیر اعظم ہوگا کون بھلا اس دھرتی کا، مجھ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے بش بیچارہ جانے ہے، قاضی کی آنکھوں میں آنسو فضلو بولے کو کو کو، کیسا مخالف لیڈر ہے یہ ایک ایک تارہ جانے ہیں، چودھری چپ ہیں سائیکل پر اور کہتے ہیں ہر ووٹر سے لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں، لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں، لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں۔ اگر دوسرے کام کرنے کے بجائے آپ وہ وقت شاعری پر صرف کرتے تو آپ اور بھی بڑے شاعر ہو سکتے۔ پسند آئی نا تمہیں؟ جب میں گھر سے نکلا تھا میں نے بیوی کو غزل دکھائی تھی، وہ کہی تھی دیکھ لینا انور مقصود تمہیں اس غزل پہ مان جائیں گے، اور مان گئے تم۔ چلے مجھے آخری جملے سے بہت خوشی ہوئی بہت شکریہ، کہ آپ نے اپنی بیوی سے ہی بات کی۔ شکریہ۔